سر فیصل واڈا تو یہ کہہ رہے تھے یہاں پہ جو آئے گا پھینٹا لگے گا، آج تو بڑی تعداد میں عوام آ گئی ہے پھر. بھائی جان پتہ نہیں لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی، اگر ہم ڈرنے والے ہوتے، جھکنے والے ہوتے 9 مئی سے پہلے ڈرتے. یہ جس طرح کی ہمیں چیلنج کرتا ہے تو آپ دیکھتے اس دن لوگ زیادہ آتے ہیں. تو مہربانی اگر کہ موش بیٹھ جائے. پی ٹی آئی کا ہوا ورکر نہ ڈرنے والا ہے، نہ جھکنے والا ہے، نہ ان دھمکیوں کو سیریس لیتا ہے. جس نے جو کرنا ہے کر لے. منگل کا دن ہے، ملاقاتوں کا دن ہے، مغرب ہونے والی ہے لیکن ملاقات نہیں کروائی جا رہی، بیٹھیں گے یہاں پہ؟ نہیں وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ کی عادت جو بھی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا. رات گزارنی پڑی رات گزاریں گے، واپس جانا پڑا جو واپس جائیں گے. لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ سارے جو دیکھ رہے ہیں ساری تیاری کے ساتھ آئے، جیل کے لیے بھی تیار ہے اور یہاں بیٹھنے کے لیے بھی تیار. سر شاہد خٹک کا ایک کلپ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے مکمل طور پہ آئسولیٹ کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے کے پی کے صوبہ بند کرنا ہے. تو ابھی آفیشیلی خان صاحب کو آئسولیٹ کر دیا گیا، کیا آپ صوبہ اپنا بند نہیں کر سکتے پنجاب؟ ابھی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید ہے کہ ملاقات ہو جائے گی. ملاقات آج بھی کچھ ڈاکٹروں نے ابھی کنفرم تو نہیں ہے، آج بھی کچھ ڈاکٹر صاحبان ملے ہیں. باقی قیادت مجھے جو صوبائی صدر جو بھی حکم دے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا کروں گا. ہماری تیاری پوری ہے. کی پی کے ورکر چارج ہے، تنظیم حکومت ایک پیج پہ ہے، کوئی مسئلہ میں کی پی میں نہیں ہے. جب بھی قیادت حکم ہوگی انشاءاللہ. سر صوبائی صدر تو آپ ہیں کے پی کے، صوبائی صدر فیصل نہیں، گلہ مجھ سے تو ہے، گلے بالکل ہوتے ہیں اور اللہ پاک کرے کہ ہم گلوں پہ پورے اترے. لیکن یہ فیصلہ تو مرکزی قیادت میں صوبائی صدر جو مجھے حکم ملے گا وہ میں پورا کروں گا. چونکہ ابھی خان صاحب نے تحریک تحفظ آئین کو اختیار دیا ہے کہ وہ احتجاج کا فیصلہ دے گا. تو جیسی جو حکم ملے گا انشاءاللہ اس کو پورا کروں گا. سر 860 دن ہو گیا خان صاحب کے قید تنہائی میں، ابھی بھی جلسہ ہی کریں گے ہم؟ تو بھائی جان ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. ہم اداروں آپ تو خیر اپنی لیڈرشپ بڑھانے کے لیے بات کر رہے، لیکن پولیٹیکل لوگ جو بھی ہمارے پاس جو اویلیبل فورم ہوتے ہیں ہم ہوتے ہیں. ہم کوئی گوریلا فورس نہیں کہ ہتھیار اٹھا لے، ریاست سے لڑے، اداروں سے لڑے. ہمیں ریاست کو اون کرتے ہیں، اس اداروں کو بھی اون کرتے ہیں. ہاں انڈیویجول سے ہمارا شکوہ ہے، گلہ ہے، بلکہ ہماری ناراضگی ہے، بلکہ نفرت کی حد تک ہے. لیکن پھر بھی ہم جو ہے پولیٹیکل لوگ ہیں اور جتنی بھی پولیٹیکل فورم ہمارے پاس ہوتے ہیں. سر مزاحمت کی بات کرتے ہیں آپ، اسلحہ نہیں مزاحمت آپ کہہ رہے مزاحمت. آپ ایکسپلین کریں مزاحمت کس کو کہتے ہیں آپ بتائیں. کیا احتجاج ہر ٹائم آپ نے اپنے وہ رشپ بڑھانی تھی تو اس دن وہ بھی جاتے، پہلے اسی دن ثوابی چینل انٹرچینج بنتا. اس سے پہلے بھی جب بھی خان نے حکم دیا بند تھا. تو جو بھی فیصلہ کرے میرا انڈیویجول فیصلہ نہیں ہوتا، جو قیادت حکم دی کہ وہ میں پورا. سر رانا ثناءاللہ کے جو ہے مقال ایک کمیٹی بنی تھی تو اس میں کوئی پیش بھائی جان رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس خود اختیار ہے نہیں، تو وہ اختیار وہ بندہ بات کرے جس کے پاس اختیار ہے. رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ بات کو چھوڑے، اپنے جو اس کا جس کے نام پہ اس کو ووٹ تو نہیں ملا لیکن جس کے نشان پہ وہ الیکشن ہے وہ وزیر اعظم نہیں بنا سکتے، وہ اپنا انٹیریئر منسٹر نہیں لے کے آ سکتے. تو وہ بیچارے کے پاس کیا ہے؟ پھر بھی ہم اس کی رائے کا احترام کرتے ہیں. لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ وہ اس کی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ ہمیں کچھ دے گا. ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی نے بہت محتاط لہجہ استعمال کیا سر، کیا اس کے بعد کوئی لگ رہا ہے کوئی برف پگھلے گی؟ کیونکہ نہیں تو سیز فائر ہوا ہے. میں آپ کو کہوں کہ ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا نامناسب رویہ تھا. ایک سرکاری نوکر کو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. ہم پختون ہمیں تو گالیاں اگر منوں کے حساب سے آتے، لیکن یہ مناسب نہیں ہوتا. ہم نہیں چاہتے کہ نفرتیں بڑھے، ہم نہیں چاہتے کہ اداروں سے دوریاں پڑے. ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے آیا ادارے کی خدمت ہو گئی، آیا اداروں سے لوگوں کی محبت بڑھ گئی. ڈی جی ایس پی آر کے پریس کانفرنس سے پارٹی میں جو اختلاف تھا وہ کم ہو گیا. سب آپ دیکھ رہے کہ اکٹھے ہو گئے. جو شاید جو ماحول نہیں بن رہا تھا اس طرح کی چیزوں سے بن جاتی ہے. لیکن یہ مناسب نہیں ہے، کسی کے فائدے میں نہیں ہے. بے شک ہم انڈیویجول سے بالکل نفرت کرتے ہیں، میں نفرت کا لفظ استعمال کروں گا، لیکن اداروں کو ہم اون کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھے. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اس صورت میں مضبوط ہوں گے جب اس کے پیچھے عوام ہوں گے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کن کی رویوں کی وجہ سے یہ فاصلے بڑھ رہے ہیں. ہم پہ الزام ہم پہ ہے، لیکن آپ دیکھیں جس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے اس سے جو ہے ریاستی ادارے کمزور ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کو اس کی کچھ فرق نہیں پڑتا. ہم سے پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کی برا بلا کہا، الزامات لگائے.
کوشش کی پارٹی توڑنے کی، نہ پارٹی توڑی، نہ پارٹی کے ورکر توڑے. آج بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. آج بھی لوگ جو ہے اس کو سپورٹ کرتے. آج بھی دن بہ دن ہماری سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ناکام ہو. بالکل ہم ناکام ہو گئے کہ خان کو ابھی تک رہا نہیں کر سکے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہم کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے کہ ہم اداروں سے لڑے، ہم حکومت سے لڑے. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم لڑے. ہم جتنی بھی اویلیبل فورم ہے ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ عقل کے ناخن لے. آپ سے لوگ نفرت کرنے شروع ہو گئے، آپ سے لوگوں کے فاصلے بڑھ گئے. آج آپ پہ سوشل میڈیا کو دیکھے، بے شک میڈیا کو تو آپ کنٹرول کر رہے، آپ پر عوام کے درمیان فاصلے بڑھ گئے. یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. خان نے کتنا جینا ہے، یہاں پر عہدوں پہ بیٹھے لوگوں نے کتنا دن رہنا ہے. پھر بھی یہ ملک ہمارا، یہ ادارے ہمارے. عقل کے ناخن لے ان چیزوں سے. دوبارہ صدر جنید اکبر کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو کیا کرنا چاہیے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ نہیں، پارٹی جو کافی چیزیں کر بھی رہی ہے. مزید بھی ہماری مشاورت، چونکہ خان صاحب نے ابھی جو ہے ذمہ داری تحریک تحفظ ان کو دی ہے، وہ چکزئی صاحب فیصلہ کریں گے، راجہ صاحب فیصلہ کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہماری تیاری پوری ہے جتنی بھی. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، اور یہ یقین کریں میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب ورکر ہم پہ تنقید ہو رہی ہے، ہم پہ سے پوچھا جا رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے. لیکن جس دن ورکر ہمارے بغیر نکل آئے، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، اور اس پہ لوگ ناراض ہوتے، قسم سے ان کو مذمت کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ جو غلط فہمی اس کی یہ ہے کہ ورکر ڈر گئے. آپ دیکھیں کون ڈرا ہے. آج کیا کیا دھمکیاں نہیں دی، بھی لوگ پہنچ گئے. تو نہ ورکر ڈرتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ ان چیزوں سے. کتنے لوگوں کو چلو جنید اکبر کو آپ نے توڑ دیا، کیا ہو جائے گا. آپ نے علی امین کو کی جگہ کون آیا؟ سہیل حفیظ آیا. آج آپ نے کیا شاید خطا. میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جان ہم آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے، آپ کی مطالعہ پاکستان ہم نے پڑھی، لیکن ہمارے بعد جو نئے لڑکے آئیں گے آپ کو نہیں سنبھال سکیں گے. میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم تو بچوں والوں ہیں، ہم تو ڈرتے ہیں، ہم بیوی والوں ہیں. لیکن چلو میری جگہ جنید اکبر اگر ناکام ہو گیا، ورکر مایوس ہو گیا، تو میری جگہ کون آئے گا؟ مجھے ریپلیس کرے گا تو کوئی نیا لڑکا آئے گا 20-25 سال کے. اس کی نہ بچے ہوں گے جو اس کو آپ ڈرا سکے، جس کی نہ فائلیں ہوں گی کہ اب میں تو 10-12 سال سے میں نے وہ آپ مجھے بلیک میل کر سکتے. پھر اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ وہ تو نہ ڈرتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ پیچھے دیکھتا ہے. آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. KPK کے اندر گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا انتظام؟ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 8 فروری کو جو ہم الیکشن جیت گئے نا، یہ ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا. ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا. آپ لوگوں نے دیکھا کہ اسی طرح کی پریس کانفرنس پشاور میں ہوئی تھی کہ ہم حکومت نہیں بننے دیں گے. ہم نے کہا توڑ کے دکھا دے، ایک بندہ توڑ کے دکھا دے. میں نے کہا میں سیاست چھوڑ دوں گا. نہیں توڑ سکے. تو جب ہم اپنے ووٹ کا تحفظ کر سکتے، اپنا وزیر اعلیٰ بنا سکتے. یہاں پر لوگ کہہ رہے تھے ایفیڈیوٹ دیا، کہاں گئے وہ ایفیڈیوٹ؟ کہاں گئے؟ ایک بندہ آپ نے دیکھا تو توڑ. یہاں پر خرم ذیشان کے الیکشن میں آپ نے دیکھا ایک ووٹ نہیں توڑ سکے. تو بھائی جان ہم اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں، اپنی حکومت کا تحفظ. جس نے آزمانا ہے آزما کے دیکھ لے، پھر دیکھ لے کہ کون. خرم ذیشان کی سر آپ نے بات کی ہے، کل رات ان کے گھر پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے. فیصل واڈا نے ان کو دھمکیاں دی تھی کہ ہم آپ کو اپنے گھروں میں بند کریں گے، آپ کو میں چھوڑوں گا نہیں. نہیں، اس کی بیچارے کی وہ تو کسی اور کے کہنے پہ کر رہا ہے. تو پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ جس طرح کا ایک سینیٹر کے ساتھ اگر یہ حال ہے تو اندازہ کر لے کہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا حال ہوگا. یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اور یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اس سے نہ خرم ذیشان ڈرے گا، نہ کوئی اور ڈرے گا. اور اگر کوئی ڈر گیا، اس سے پہلے بھی کافی لوگ ڈر گئے، پارٹی چھوڑ گئے، تو جو اس کو ریپلیس کرے گا اس سے زیادہ خطرناک. پھر آپ نہیں سنبھال سکیں گے. جی بالکل، بہت شکریہ.